الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب شروع ہے. گزشتہ جمعے پر رجب کے حوالے سے بات ہوئی تھی. آج کے جمعۃ المبارک میں رجب کے مہینے میں جو بدعات اور خرافات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی جو ہمارے معاشرے میں ایک عظیم، ایک بہت بڑی بیماری میں جس میں ہم مبتلا ہیں، شرک کی بیماری، اس کے حوالے سے بات ہوگی. یاد رکھیے گا، اسلام سلامتی سے ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام آج کے دور میں نہیں آیا، بلکہ اسلام 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام نے اس دین کو کما حقہ، اس کی اشاعت کی، اس کو پھیلایا، اور اس کا ایک ایک پل، ایک ایک جز وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو پوری دنیا میں اس کو پھیلایا. دین میری اور آپ کی منشا کے مطابق نہیں، بلکہ ہم نے اپنی سوچ سمجھ کو، اپنی صلاحیت کو دین کے مطابق لگانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے جب چاہے اس کو فقیر ہے تو بادشاہ بنا دی، بادشاہ ہے تو اس کو فقیر بنا دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فیصلے ہیں. اللہ چاہے تو کافر کو مسلمان کر دے، مسلمان کو مرتد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے تو دن میں رات، رات میں دن، اور اسی طریقے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے اس کو نہ میں نہ آپ بلکہ ساری دنیا، ساری کائنات بدل نہیں سکتی ہے. ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے نوکر ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. کل قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
اور ان کی امتیں سب کی سب کھڑی ہوں گی. ہر نبی کی زبان پر جو سوال ہوگا، جو الفاظ ہوں گے، وہ یہ ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج میری جان کا کیا بنے گا. ایسی حالت ہوگی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. لیکن وہاں پر بھی ایک شخص کی زبان پر جو سوال ہو گیا، وہ اس وقت بھی یہ الفاظ ان کی زبان پہ ہوں گے یا ربی امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا. اس نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا کہ جو دنیا سے جانے کے وقت بھی اپنی امت کے بارے میں فکر مند، اور جب معراج کے موقع پر پہنچے وہاں پر بھی اپنی امت کا خیال، راتوں کو اٹھ کر سجدے ریز ہوئے اپنی امت کا خیال، جب اس دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی امت کا خیال، جب کل قیامت والا دن ہوگا اس وقت بھی اپنے اللہ کے آگے امت کا ہی، اپنی امت کی فریاد. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے بارے میں کتنی فکر تھی. ہر موقع پر ہر پل میں اپنی امت کے لیے دعائیں، اپنی امت کی فکر. اس وقت بھی قیامت والے دن بھی ان کی زبان سے ہوگا یا رب امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا. اس نبی نے ہمیں ہر ادا، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل وہ بتا کر چلے گئے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارے فائدہ ہے، یہ کام کرو گے تو تمہارا نقصان ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم عبادت کس ٹائم کرتے ہو، تمہاری عبادت کا وقت کون سا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو ہر وقت، ہر لمحہ وہ عبادت میں گزرتا ہے. تو شخص نے پوچھا کہ تم کھاتے پیتے، تم سوتے نہیں ہو، کیا تمہاری غمیاں خوشیاں نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن ہم غمی خوشی، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا اٹھنا، ہمارا ہر کام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. ہم اس کے مطابق کرتے ہیں، ہمارا وہ کام بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے باعث ثواب بنا دیتے ہیں. جس نبی نے ہمیں ہر ادا بتائی، کیا اس نے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز بھی بتائے؟ جن چیزوں کو آج ہم نے اتنا زیادہ کرنے پہ تل چکے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان چیزوں کو نہ بتا کے جاتے؟ ضرور بتا کے جاتے، لیکن وہ چیزیں دین کے اندر تھی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس چیز کو نہیں کیا. قرآن مجید کے اندر آتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچے تو اس کو کون شخص ہے جو دور کر سکتا ہے؟ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان اور زمین کی چیزوں کو جاننے والے نہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اور جس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات سے پاک ہے. جس طریقے پر انسان اپنے قول فعل عمل میں، اپنے ذاتی محل میں کسی دوسرے کا تصرف جائز نہیں سمجھتا، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں کسی اور کو شریک بھی برابر نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ ظلم کیا چیز ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ایک انسان نے قتل کر دیا، ایک انسان نے کسی کی زمین دبا دی، کسی کا مال کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے۔ قرآن کریم واضح اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ جس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی بھی برات نہیں کرتے، اللہ کبھی بھی اس انسان کو بری نہیں کرتے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، وہ صفات میں ہو، وہ معاملات میں ہو، وہ کسی بھی چیز پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی قادر ذات ہے، احد کے میدان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت واشی نے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ آیتیں نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے دنیا بھر کے لوگوں میرے محبوب فرما دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جس نے نبی کے چچا کو شہید کیا، اللہ پہ وہ بھی ایمان لائے، اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو ادا، جو انسان کا سب سے برا کام جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے گھر سے شروع کرے، گھر کے اندر انسان کی بیوی ہے، اس کی باتوں میں آ کر انسان اپنے والدین سے الجھ پڑتا ہے، اپنی بہنوں سے الجھ پڑتا ہے، ہر چیز میں اس کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لے، کیا اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کبھی بھی نہیں تیار۔ میرے اور آپ کے گناہ اتنے زیادہ کہ زمین کو اگر نیچے سے ٹٹول کے ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے، ہمارے گناہوں سے زمین گندی ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پھر بھی ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس وقت میری ذات میں شرک کرو گے میں اللہ کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، وہ کسی بھی اعتبار سے، وہ بدعات اور خرافات کے نتیجہ کیوں نہ ہو کہ دین کے اندر فلاں عبادت فلاں، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دین پورا نہیں دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا کیا مطلب؟ اس کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر واضح اعلان کر دیا کہ میرے سامعین، میرے صحابہ، آج کے دن دین میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، اس دین کو غیبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یہ دین آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو کام کرنے کے ہیں ہم ان کو نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کے ہم ان کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، وہ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر ہر بدعت، ہر نئی بات وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ آگ میں لے کر جانے والی ہے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات کو ایجاد کیا اور وہ دین کے اندر نہیں تھی، دین سمجھ کر اس کو کی، فرمایا وہ مردود ہے، وہ چیز وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ہمیں ایک ایک ادا اور ایک ایک فعل، ایک ایک عمل بتا کے چلیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کو بھی مانتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو بھی عبادت کر لیں۔
اور دوسرا ان کو برا بلا نہ کہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا، قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب پیغمبر ان کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تو تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں، میرا تو اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر کیا کیا بدعات و خرافات نہیں تھی، اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھاتے تھے، اسی کے ساتھ پیشاب کر لیتے تھے اور خشک کر دیتے تھے، اسی کو اپنا خدا بنا لیتے تھے۔ فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں کہ جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، میں تو اس ذات کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کا حق بھی ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک حصہ ہمارا صحیح سلامت پیدا کیا، بنایا، حق بھی یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ سب ملازم ہیں، دکانوں پہ، میں مسجد میں ہوں، ہم جس جگہ سے تنخواہ لیتے ہیں اگر اس جگہ میں ہم صحیح کام نہیں کریں گے، کیا مالک ہمیں رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا، بالکل نہیں رکھے گا۔ اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس سے ہٹ کے ہم غیر اللہ کے نام کی جا کے نظر و نیاز دیں، ہم غیر اللہ کے نام کے سجدے کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، وہاں کے کافروں کو، وہ اپنے بڑوں کو، سرداروں کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت معاذ جب واپس آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر دیا، پوچھا معاذ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے رسول، میں تو شام میں گیا، وہاں کے جو کافر تھے وہ اپنے بڑوں کو، پیشواؤں کو سجدہ کرتے تھے، آپ تو سب سے بڑی ہیں، آپ تو اس کے زیادہ لائق ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر سجدے کے لائق، اگر سجدے کا حکم ہوتا اللہ کی ذات کے علاوہ تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر دیتی۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، لعنت فرمائی یہودیوں پہ، کافروں پہ، فرمایا لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ کے برابر بھی شرک نہیں کرنا۔ وَإِن قَتَلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، چاہے تو قتل کر دیا جائے یا تو جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور کسی کے نام کے اوپر یا دین سمجھ کے یہ فلاں کام کریں گے تو یہ دین کا حصہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے جس کام کا بتایا ہے اگر وہ کام کریں گے تو اس سے فائدہ ہے۔ یاد رکھ لو، اگر دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق دین کو استعمال کرتے رہے، دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ فرمایا اگر تو قتل کر دیا جائے یا تو جلا دیا جائے، پھر بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے۔ شرک اس کا نام نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ فرمایا مردار بھی حرام ہے اور میتہ خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز وہ بھی حرام ہے۔ اتنا سخت، مردار کے ساتھ، خون کے ساتھ، خنزیر کے بعد فرمایا کہ غیر اللہ کے نام کی اگر کوئی نظر و نیاز دے گا وہ بھی حرام ہے۔ تین چیزیں پہلے بیان کی، فرمایا یہ جس طرح حرام ہے، جس طرح تو ان کو حرام سمجھتا ہے، اس طرح غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز وہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز ہے، رواج پایا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، نماز نہیں ہوتی، جو سب پورے کا پورا جس کا جسم ننگا ہے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جو جتنا بڑا شراب کا عادی، جوئے کا عادی، رقص کا عادی، بے حیائی فحاشی کا عادی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ وہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو قبلے کی طرف کبھی تھوک بھی نہیں کرتے۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سنا کہ بغداد کے اندر ایک شخص ہے وہ بہت اللہ والا ہے،
انہوں نے کہا میں جا کر زیارت تو کر کے آ جاؤں، وہ کتنا اللہ والا ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا وہ قبلے کی طرف تھوک کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نبی کی ایک ایک ادا پہ جان قربان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی کوئی اللہ کے دین کا کام نہیں کیا، وہی کیا ہے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اسی کے آگے ہمارے سجدے۔ آج تو ایسا نظام چل چکا کہ جو بالکل ننگا ہے اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، یہ ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے۔ تو خود اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کے سامنے جا کر ہم مانگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کی ذات بھی تو ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ نے ہمیں بھی تو عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم جس کو پکار رہے ہیں، ہم جس کے سامنے جا کے گڑگڑا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور لوگوں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھ سے سوال تو کرو۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو فرمانا اللہ تمہاری قریب ہے، وہ تمہاری سنتا بھی ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کھلایا پلایا سنوارا مزین کر دیا سب کچھ، اس اللہ کی ذات سے ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے۔ وہ ذات آج بھی وہی ہے، آج ہم بدل چکے ہیں۔ سچے دل سے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آئیں۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ بوڑھا ہوا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیمار ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی القیوم ہے، وہ تو اسی طرح ہے۔ بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل، ان کے ہاں 71 فرقے بنے تھے، میری امت میں 72 فرقے بن جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے کامیاب ترین کون ہوگا؟ وما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کامیاب ترین فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ نجات پانے والے کون سے ہوں گے؟ وہ ہدایت یافتہ کون سے ہوں گے کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی ہدایت کو سمجھ جائیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس پر میں ہوں حضور کا راستہ۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، ان دونوں کے مطابق زندگی گزارو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق